This is the extension in the previous module, and the title is same, but the material or discussion is different. The superiority of God-made laws over man-made laws. So man is created by Allah, and he knows better that which is suitable for him and which is not suitable for him. For the guidance of human being, he has provided the best and complete manual, that is Quran, along with its further explanation of Hadith. So this is what you have to understand. کہ جب انسان ایک سافٹ ویئر بناتا ہے تو سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے والا جو پروگرامر ہوتا ہے اسے اس کی لمیٹیشنز معلوم ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر ایسا ہے کہ وہ پروگرامر کہتا ہے کہ اس میں ایڈیشن کی ایک فیسلٹی ہے، مگر یہ فیسلٹی کہ یہ اس وقت آپ کو ایڈیشن کا ریزلٹ کیلکولیٹ کر کے دے گا جب ٹوٹل ریزلٹ 40,000 سے کم ہو. یعنی اگر آپ اس میں 25,000 پلس 25,000 کریں گے تو 50,000 ریزلٹ نہیں آئے گا، چونکہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ پہلے سے بتلا دی گئی ہے. سملرلی اباؤٹ دی ادر مینولس، کہ جو آپ مشین ہائر کرتے ہیں یا آپ مختلف گیجٹس ہائر کرتے ہیں، الیکٹرانک ایکوپمنٹ آپ لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک مینول دیا جاتا ہے. یعنی وہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے جس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اس کی کیئر کس طرح سے کرنا ہے، کن چیزوں سے اس چیز کو دور رکھنا ہے، کن مقاصد میں اس کو استعمال کرنا ہے. اگر بغیر مینول کے آپ کو وہ مشین دے دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائے گی. بالکل اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے اس دنیا میں بھیجا جس کا وہ فیصلہ کر چکا تھا، تو پھر اسے بالکل علیحدہ نہیں رکھا، اسے بالکل الگ سے نہیں چھوڑ دیا، اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے ایک مینول ساتھ دیا. Total number of divine books and scripts 104. With the passage of time provided to the followers of the different codes. داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، مقدس کتاب، وہ زبور تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ انجیل تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ توریت تھی. اور اس کے علاوہ تقریباً 100 کے قریب صحیفے ہیں. تو ان صحیفوں میں کون سی تعلیمات تھی؟ یقیناً ان میں زندگی گزارنے سے متعلق تعلیمات تھی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہیں اور ان میں امینڈمنٹ بھی آتی رہیں، یہاں تک کہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیج دیا گیا، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن. اگر ہم اسے زندگی گزارنے کا ایک مینول کہیں تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بھیجنے کے ساتھ ایک ٹائٹل بھی دے دیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یعنی اب قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا مینول نہیں آئے گا مگر یہی ایک کتاب ہے جو تمام لوگوں کی ضروریات پوری کرے گی. So Quran is a complete code, and on the other hand it is the finalization of all the previous messages of Allah, and it is also moderate between Judaism and Christianity. چونکہ یہودیت کو ماننے والے وہ افراط کا شکار تھے،
عیسائیت کو فالو کرنے والے وہ تفرید کا شکار تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب اس امت کو آخری امت کے طور پہ چنا اور ان کو ان کی رہنمائی کے لیے انہیں جو کتاب دی وہ آخری کتاب کے طور پر منتخب ہوئی، تو امت کے لیے تو کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جسے نکالا گیا لوگوں کی طرف۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بنایا ایک درمیانی امت۔ تو درمیانی امت سے مراد یہ ہے کہ نہ یہودیوں کی طرح اور یہودیت کی طرح یہ امت افراط کا شکار ہے، اور نہ ہی اس کو فالو کرنے والے تفرید کا شکار ہیں، بلکہ جب بھی یہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال کو سامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کریں۔